وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ولنبلونكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا درود اور سلامتی ہو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچایا درود اور سلامتی ہو رحمت للعالمین کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تابعین اور تبع تابعین پر تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین محترم بزرگوں اسلامی بھائیوں عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں زندگی آزمائش سے عبارت ہے انسانی تخلیق آزمائش پر موقوف ہے جزا و سزا کا دار و مدار آزمائش پر ہوا کرتا ہے قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں مختلف مقامات پر آزمائش کے حوالے سے بہت ساری باتیں بتائی ہیں ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو طرح طرح کی آزمائشوں سے دوچار کرتے ہیں اور آزمائشوں سے دوچار کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یا تو اس انسان کے مرتبے کو بڑھانا چاہتے ہیں یا نہیں تو اس انسان کی غلطیوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے ہم تمہارا امتحان ضرور لیں گے کب تک جب تک کہ اس بات کا پتہ نہ ہو حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ آزمائش کے موقع پر کون صبر کا دامن تھامتا ہے آزمائش کے موقع پر کون جہاد کے لیے
یہ جاننے اور آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ بندوں کو طرح طرح کی آزمائشوں سے دوچار کرتے ہیں دوستو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. منافقین نے دعویٰ کیا اپنی زبان سے کہ وقت پڑنے پر ہم اللہ کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے. جب قرآن مجید میں اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا سورہ حج کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے. سیرت کے دوسرے سال یعنی ہجرت کرنے کے بعد دوسرے سال جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم دیتے ہیں. اب تک مسلمان ظلم و ستم برداشت کرتے رہے, مسلمان ظلم و ستم برداشت کرتے رہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں حکم دیتے ہیں اب برداشت کرنے کی کوئی بات نہیں. مسلمان آگے بڑھے, دشمنوں سے مقابلہ کرے اور دشمنوں سے جہاد کرے, اور جہاد کے نتیجے میں مسلمانوں کی جان کا نذرانہ ممکن ہے کہ دینا پڑے. لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے تو وہ منافقین جنہوں نے آیت کے نازل ہونے سے پہلے, نزول آیت سے پہلے اپنی زبان سے دعویٰ کیا کہ وقت پڑنے پر ہم اپنی جان کی بازی لگائیں گے, لیکن دیکھیے اس آزمائش میں کیسے ناکام نظر آتے ہیں. بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں, کبھی گھر کا بہانہ, کبھی دوسری تجارت کا بہانہ, مال و زر کا بہانہ بنا کر کسی بھی طرح میدان جہاد سے اپنے آپ کو پیچھا چھڑانے کی وہ کوشش کرتے ہیں. تو اس سے پتا چلا آزمائش میں منافقین ناکام نظر آئے, لیکن صحابہ کرام تھے جنہوں نے وقت پڑنے پر اپنی جان, اپنی خواہشات اور اپنی مال کی انہوں نے قربانی دی. تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں دوستو, اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں, اور آزمائش کے بغیر کسی کی زندگی ہو نہیں سکتی ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں کہا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں کہتے ہیں احسب الناس ان یقولوا آمنا, کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ جب لوگوں نے اپنی زبان سے اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر لیا, اللہ کے ایک ہونے پر ایمان لایا, کیا ہم انہیں یوں ہی چھوڑ دیں گے بغیر آزمائے, امتحان لیے, آزمائش کے بغیر, جانچے بغیر کہ تم اپنے ایمان میں کتنے نکھرے ہوئے ہو, تم اپنے ایمان میں کتنے سچے اور پکے ہو, یہ آزمائے بغیر کیا اللہ تعالیٰ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں. یہ سوال دراصل اس کا جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ ضرور اہل ایمان کو خصوصاً آزماتے ہیں, اہل ایمان کو خصوصاً آزماتے ہیں. اور اسی کی وضاحت کرتے ہوئے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی حسن روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء, کہ اجر اسی وقت عظیم ہوتا ہے جس قدر آزمائش عظیم ہوتی ہے. آزمائش جتنی عظیم ہوتی ہے اسی قدر اجر بھی عظیم ہوتا ہے. اگر آپ اللہ کے پاس عظیم اجر پانا چاہتے ہو تو آپ کو عظیم آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑے گا, عظیم آزمائشوں کے راستے میں قدم رکھنا پڑے گا, عظیم آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑے گا. تو اسی وقت اللہ کے پاس آپ عظیم اجر کے مستحق ہو سکتے ہیں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم. پیاری حدیث ہے دوستو, بہت ہی عظیم حدیث ہے. اس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم, اللہ اگر کسی قوم کو چاہنے لگتے ہیں, اللہ اگر کسی قوم کو پسند کرنے لگتے ہیں, اگر اللہ کسی قوم سے محبت کرنے لگتے ہیں, اللہ اس قوم والوں کو آزمائش سے دوچار کرتے ہیں. اور کہا کہ فمن احب فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط, جو بندہ راضی ہو جائے, ومن رضی فلہ الرضا, جو بندہ آزمائش کے موقع پر راضی ہو جائے, ثابت قدم رہے, ایمان پر, دین پر, حق پر اگر باقی رہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اللہ کے رسول کہتے ہیں ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی مل جاتی ہے. جو بندہ آزمائش کے موقع پر ناراض ہو جائے, ناراضگی کا اظہار کر دے, تقدیر کو کوسنے لگے, اللہ کو برا بھلا کہنے لگے, اللہ کے سلسلے میں سوء ظن کا شکار ہو جائے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی ناراضگی کا وہ بندہ مستحق ہو جاتا ہے. جیسے ہم کرتے ہیں اسی کو کہا جاتا ہے کہ الجزاء مع جنس العمل, کہ جیسے آپ کا عمل ہوگا اسی قدر آپ کو بدلہ ملے گا. آزمائش کے موقع پر اگر آپ نے رضامندی کا اظہار کیا تو اللہ کی رضامندی آپ کو ملے گی. آزمائش کے موقع پر ناراضگی کا اظہار کیا, تقدیر کو آپ نے برا بھلا کہا, اللہ کے سلسلے میں آپ سوء ظن کا شکار ہو گئے, برے ظن کا شکار ہو گئے, تو اللہ کی ناراضگی کو گویا کہ آپ نے مول لیا, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی گویا کہ آپ مستحق ہو گئے. تو اس سے ہمیں پتا چلا زندگی میں آزمائشیں ضرور آتی ہیں دوستو,
اور خصوصاً انسان جتنا اپنے دین میں نیک ہوتا ہے، انسان اپنے دین میں جتنا نیک ہوتا ہے، جتنا دیندار ہوتا ہے، جتنی دین بیداری زندگی میں نظر آتی ہے، اسی قدر اس زندگی کو اللہ آزمائش سے دوچار کرتے ہیں۔ پیارے حبیب کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ کے نبی کو کس قدر آزمایا گیا، کتنی آزمائشیں آپ کی زندگی میں آئی، کاروبار میں، مال میں، تجارت میں اور زندگی کے مختلف پہلوؤں میں رسول اللہ کو آزمائش سے دوچار کیا گیا، لیکن ہر آزمائش کا مقابلہ اللہ کے رسول نے کیسے کیا یہ ہمارے سامنے موجود ہے دوستو۔ اسی کی وضاحت کرتے ہوئے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، لوگوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کو آزمایا گیا، تاریخ اٹھا کر پڑھ کر دیکھیے، تاریخ پڑھ کر دیکھیے، تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے سب سے زیادہ اگر کسی کو آزمایا گیا تو انبیاء کو آزمایا گیا، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے مقرب بندے جنہیں اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے چنا، ایسے لوگوں کی زندگی پڑھ کر دیکھیے رو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کتنی آزمائشیں ان کی زندگی میں آئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انسان جتنا نیک ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں آزمائشیں لاتے ہیں۔ کہا سب سے زیادہ لوگوں میں انبیاء کو آزمایا گیا، ثم الامثل فالامثل، پھر نیک لوگوں کو، انسان جتنا نیک ہوتا ہے اسی قدر انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آتے ہیں، مشرکین کی تکلیفیں برداشت نہیں ہو رہی، اللہ کے رسول الا تدعون لنا الا تستنصرون لنا، اے اللہ کے رسول کیا آپ ہمارے حق میں دعا نہیں کریں گے، کیا آپ ہمارے حق میں اللہ سے دعا نہیں کریں گے؟ روز بروز دن بدن مشرکین کی تکلیفیں بڑھتی جا رہی ہے۔ پیارے حبیب نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تسلی کے سامان فراہم کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تم سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان میں سے ایک نبی ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کی قوم والوں نے سارے لوگوں کے سامنے درمیان میں انہوں نے گڑھا کھودا اور اس کے اندر اس نبی کو رکھ دیا اور آرے کے ذریعے سے اس نبی کے دو ٹکڑے کر دیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بتایا۔ جانتے ہیں کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ تم نیک ہو، ایک اللہ پر ایمان لا رہے ہو، آزمائشیں آئیں گی اور آزمائش کے موقع پر ثابت قدم رہنا چاہیے، آزمائش کے موقع پر برقرار رہنا چاہیے، دین پر، ایمان پر اور حق پر باقی رہنے کی اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ طرح طرح سے آزماتے ہیں دوستو، اللہ تعالیٰ طرح طرح سے انسان کو آزماتے ہیں۔ اللہ کبھی دولت دے کر آزماتے ہیں، اللہ کبھی دولت دے کر آزماتے ہیں اور کبھی دولت کو چھین کر آزماتے ہیں۔ دولت کو دے کر آزمانے کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ قارون کو اللہ نے کتنی بڑی دولت سے نہیں نوازا، قارون دولت میں قارون کی مثال دی جاتی ہے، خزانے میں قارون کی مثال دی جاتی ہے۔ جس قارون کو اللہ نے اتنی بڑی دولت سے نوازا لیکن آزمائش، اس دولت کی آزمائش میں کیسے وہ ناکام ہوا؟ اس نے کہا جب قوم کے نیک لوگوں نے کہا کہ اے قارون یہ اللہ کا تم پر احسان ہے، یہ دولت، یہ خزانہ، یہ مالداری، یہ مال و زر، یہ اللہ کا خزانہ ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، لہذا اللہ کے اس احسان کو نہ بھولو اور بندوں کے حقوق کو ادا کیا کرو، بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا کرو، دولت کے سہارے، خزانے کے سہارے اللہ کی مخلوق کی مدد کیا کرو۔ لیکن قارون کا کیا جواب تھا؟ قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم، انما اوتیتہ علی علم، یہ کوئی اللہ کا کوئی کمال نہیں، نعوذ باللہ یہ اللہ کی کوئی نعمت نہیں، میں نے اپنے علم کے بلبوتے پر اس کو حاصل کیا ہے، یہ خزانہ، یہ دولت، یہ مالداری میں نے اپنے علم کی بنیاد پر حاصل کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے قوم والوں کی اس نصیحت کو ٹھکرا دیا اور قیامت تک آنے والی لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والی قوم کے لیے اللہ نے اس قارون اور اس کے خزانے کو ایک عبرت کا سامان بنا دیا۔ دولت دے کر اللہ آزماتے ہیں دوستو، اسی طرح سے کرسی دے کر اللہ آزماتے ہیں کہ کسی کو اللہ عہدہ دیتے ہیں، عہدے کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ آپ اگر قوم کے بڑے ہیں، آپ کسی کے رہنما ہیں، کسی کے لیڈر ہیں، تو کوشش کیجیے کہ آپ کی لیڈرشپ اور آپ کی یہ کرسی آپ کے لیے آزمائش ہے۔ فرعون کو کرسی سے نوازا گیا، فرعون کو حکومت سے دوچار کیا گیا، لیکن اس کی آزمائش میں فرعون کیسے ناکام ہوا؟ حکومت کا غلط استعمال کیا، کرسی کا غلط استعمال کیا اور اسی طرح سے اپنی طاقت اور قوت کا اس نے غلط استعمال کیا، تو قیامت تک آنے والی قوم کے لیے
اللہ نے اس کی جسم کو عبرت کا سامان بنا دیا. تو اس سے ہمیں پتا چلا کرسی ملتی ہے تو یہ بھی آزمائش ہے. اگر کرسی نہیں ملتی ہے, عہدہ نہیں ملتا ہے, آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیے کہ آپ کو کرسی ملی ہے تو اس میں آپ کے لیے آزمائش ہے, اور کرسی کا صحیح استعمال کیجیے. اگر آپ کو کوئی عہدہ نہیں ملا ہے, شاید کہ اس میں آپ کے لیے بہتری ہے. یہ آپ کے حق میں جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے یہ آپ کے حق میں بہتر ہے. ایسا اللہ پر مضبوط جو ہے ایمان ہونا چاہیے. قوت و طاقت سے بھی اللہ آزماتے ہیں. کسی کو طاقت دے کر آزماتے ہیں اور کسی سے طاقت چھین کر آزماتے ہیں. قوم عاد کو اللہ نے طاقت سے دوچار کیا, طاقت سے اللہ نے نوازا, اور قوم عاد کو یہ دعویٰ تھا, قوم عاد کو اپنی طاقت پر ناز اور فخر تھا. وہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ, اس روئے زمین میں ہم سے زیادہ سپر پاور قوم کون ہے, سپر پاور قوم کون ہے. یہ وہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے. لیکن قوم عاد نے اپنی طاقت کا, اپنی قوت کا غلط استعمال کیا تو آزمائش میں ناکام ثابت ہوئے. تو اس سے ہمیں پتا چلا دوستو, دولت ملتی ہے تو بھی آزمائش ہے, اس کا صحیح استعمال کریں تو اس آزمائش میں آپ کامیاب ہیں. دولت نہیں ملتی ہے تو بھی آزمائش ہے, تو دولت نہ ملنے پر صبر کرنا, ایمان پر حلال راستے پر باقی رہنا, گویا کہ اس آزمائش میں آپ اس کامیاب ہوئے. اسی طرح سے کرسی کا ملنا اور نہ ملنا, طاقت کا ملنا اور نہ ملنا, یہ سب آزمائشیں ہیں. اور اسی طرح سے علم کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. قوم یہود کو اللہ نے علم سے دوچار کیا, علم سے مالا مال کیا, لیکن انہوں نے علم کا غلط استعمال کیا. عمل سے ان کی زندگی خالی تھی تو اللہ کے غصے کے مستحق ہو گئے. عمل سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. قوم نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے عمل کا جذبہ عطا کیا, یہ ان کے حق میں آزمائش ہے. لیکن علم کے سہارے سے انہوں نے عمل نہیں کیا, بغیر علم کے عمل کرنا ان کے حق میں آزمائش بن گئی. تو اس سے ہمیں پتا چلا دوستو, امت مسلمہ اگر کامیاب ہونا چاہتی ہے تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لے, اللہ تعالیٰ قدم قدم پر آزمائیں گے, قدم قدم پر ہمارا امتحان لیں گے. اور اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ فیصلے ہمارے حق میں ہوتے ہیں یا ہمارے خلاف ہوتے ہیں, یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. جو کچھ فیصلے ہمارے حق میں کیے جاتے ہیں یا ہمارے خلاف کیے جاتے ہیں, اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. اس حکمت اور مصلحت سے ہم ناواقف ہوتے ہیں. اور بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں جب کوئی چیز نہیں ملتی ہے, دولت نہیں ملتی ہے, عہدہ نہیں ملتا ہے, اور مالداری نہیں ملتی ہے, غربت آ جاتی ہے, مصیبت آ جاتی ہے, آفت آ جاتی ہے, اللہ کے سلسلے میں پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں, سوئے زن کا شکار ہو جاتے ہیں, تقدیر کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں, تقدیر کو کوسنے لگتے ہیں. یاد رکھیں دوستو, اللہ نے جو اس آزمائش میں آپ کو مبتلا کیا ہے, یہ آپ کے مرتبے کو بڑھانے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ اس آزمائش میں کس قدر نکھرے ہوئے ثابت ہوتے ہیں, یہ دیکھنے کے لیے اللہ آزماتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. اللہ تعالیٰ کبھی بھوک و پیاس کے ذریعے سے آزماتے ہیں, کبھی فقر و فاقے کے ذریعے سے آزماتے ہیں, کبھی تجارت میں گھاٹا لا کر آزماتے ہیں, کبھی قریبی رشتہ دار کی موت کے ذریعے سے آزماتے ہیں. اے نبی, ان آزمائشوں کے موقع پر آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنائیے جو صبر کا دامن تھامتے ہیں اور اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جو اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں, ایسے لوگوں کو آپ خوشخبری سنائیے. یاد رکھیں دوستو کہ جیسے اللہ تعالیٰ بھلائی سے آزماتے ہیں ویسے برائی سے بھی آزماتے ہیں, ویسے اللہ تعالیٰ برائی سے بھی آزماتے ہیں. کبھی کوئی چیز آپ کو نہیں ملتی ہے تو یہ آپ کے حق میں آزمائش ہے. کتنے ایسے نوجوان ہیں, کتنے ایسے تجارت کرنے والے ہیں, جب ان کو اپنی پسندیدہ چیز نہیں ملتی ہے تو حرام راستے کو اپنا لیتے ہیں, حرام راستے کو اپنا لیتے ہیں. کتنے ایسے غریب ہیں, کتنے ایسے مفلس ہیں جو کل تک غریب اور مفلس تھے لیکن آج مالداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے غریبی اور مفلسی کو آزمائش نہیں سمجھا, بلکہ انہوں نے سمجھا کہ زندگی گزارنے کے لیے کسی بھی طرح سے ہمیں دولت چاہیے اور جس کسی راستے سے آئے اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں. تو اس آزمائش میں کیسے وہ ناکام ہوئے, حرام راستے کو انہوں نے اپنایا, اللہ کو ناراض کرنے والے راستے کو اپنایا. کبھی انسان سچ بولتا ہے, حلال طریقے کو اپناتا ہے. آپ کو شاید آپ نے شاید آزمایا ہوگا, آپ نے تجربہ کیا ہوگا, آپ سچ بولتے ہیں, حلال طریقے کو اپناتے ہیں, سچائی اور امانت و دیانتداری کو اپناتے ہیں, لیکن دیکھتے ہیں کہ کوئی رزلٹ نہیں آ رہا ہے, کوئی فائدہ نہیں آ رہا ہے. جھوٹ بولنے والا اس کی تجارت چمک رہی ہے, جھوٹ بولنے والا وہ عالیشان محلات تعمیر کر رہا ہے, اور حرام راستے کو اپنانے والا عیش و
ये ना समझ लेना ये दौलतें, ये मालदारी, ये आपके हक में गोया के बाइस से मनफात है और आखिरत में आपके हक में जरूर नफा बख्श साबित होगा। ऐसा मत समझ लीजिए। आप जो हलाल हराम तरीके से जिस माल को आप कमा रहे हैं और जिस दौलत के जरिए से आप ऐश आराम की जिंदगी बसर कर रहे हैं, अल्लाह के पास आपको जवाब देना है। एहसास से जवाब दही जब तक आपके अंदर पैदा नहीं होगा उस वक्त तक आप हलाल तरीके को अपना नहीं सकते हैं। कितने अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जो हमेशा सच बोलते हैं, हलाल तरीके को अपनाते हैं। हजार मुसीबतें सही, हजार आजमाइशें सही, हजार आफतें सही, लेकिन हम हमेशा सच बोलेंगे और हलाल रास्ते को अपनाएंगे। ऐसे लोग अल्लाह की रजामंदी को पाते हैं। और याद रखें, हमेशा मुश्किलात नहीं रहते हैं दोस्तों, हमेशा तंगियां नहीं रहती हैं, हमेशा आजमाइशें और आफतें नहीं रहती हैं। आज आजमाइश आती है, अल्लाह की जात पे भरोसा रखिए, एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस आजमाइश से बिल्कुल निकल कर बाहर आएंगे। इन्नमा उसरी युस्रा, ये अल्लाह का वादा है। हमेशा तंगियां नहीं रहती हैं, हमेशा आफतें नहीं रहती हैं। आफतों के बाद आसानियां आती हैं, मुश्किलात के बाद आसानियां आती हैं। ये हमारा भरोसा होना चाहिए। अल्लाह ताला बस आजमाने के लिए कुछ मुद्दत तक हमें आजमाइश से दो चार करते हैं, आफतों में मुब्तला करते हैं, और इसी तरह से भलाई के जरिए से भी अल्लाह आजमाते हैं। बात लोग समझते हैं मैं मालदार हूँ, मुझे दौलत मिली है, मुझे कुर्सी मिली है, मतलब यह कि मैं अल्लाह का पसंदीदा बंदा हूँ। फलां को दौलत मिली नहीं मिली है तो गोया कि अल्लाह को नाराज करने वाला वो बंदा है। तो दौलत और गरीबी ये अल्लाह ताला की मोहब्बत का मेयार नहीं है दोस्तों, ये अल्लाह की रज़ामंदी का मेयार नहीं है। अल्लाह ने आपको नवाजा है तो नवाज कर अल्लाह आपको आजमाना चाहते हैं, ये अल्लाह देखना चाहते हैं उस दौलत का आप सही इस्तेमाल करते हैं कि या नहीं, मुआशरे के मिस्किनों की मदद करते हैं कि या नहीं, मुआशरे के मुहताजों की मुहताजी दूर करते हैं कि या नहीं, ये देखने के लिए अल्लाह ताला आपको आजमाते हैं। और इसी की वजाहत करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फवल्लाहि मल फ़क़्रु अख़शा अलैकुम वलाकिन अख़शा अलैकुम अन तुबसत अलैकुम अद-दुनिया कमा बुसितत अला मन काना क़ब्लकुम फतनाफ़सूहा कमा तनाफ़सूहा फतुहलिकुम कमा अहलकतहुम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम मुझे गरीबी का कोई डर नहीं है, मुझे तुम पर मुफलिसी का, गरीबी का, नाचारगी का मुझ पर तुम पर डर नहीं है। अगर मुझे डर है तो इस बात का डर है दुनिया तुम्हारे सामने बिछा दी जाए, दुनिया की नियामतें तुम्हारे कदमों के सामने डाल दी जाए, दुनिया के माल सर तुम्हारे कदमों के नीचे डाल दिए जाए, और उस माल सर को हासिल करने के लिए तुम एक दूसरे से कंपटीशन करने लगो, एक दूसरे से मुसाबका करने लगो, जैसा कि तुमसे पहले वाले लोगों ने मुसाबका किया। तुमसे पहले वाले लोगों ने उस दुनिया की दौलत के नशे में और उस दुनिया की दौलत को हासिल करने के लिए जब उन्होंने कंपटीशन किया, ये दुनिया ने उनकी आखिरत को तबाह और बर्बाद कर दिया। इस दुनिया की दौलत ने उनकी आखिरत को तबाह और बर्बाद कर दिया। अगर इसी तरह से दौलत के पीछे तुम भागते रहोगे, दौलत के पीछे और उसको हासिल करने के पीछे तुम हलाल हराम की कोई तमीज नहीं किए बगैर अगर भागते रहोगे, ये दुनिया और उसकी दौलत तुम्हें हलाक को बर्बाद कर देगी। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो इससे हमें पता चला जिंदगी ये आजमाइश से इबारत है। अल्लाह ताला इंसान को तरह तरह से आजमाते हैं। जालिम हुक्मरान, जालिम हुकूमत आज हिंदुस्तान में मुसल्लत है, तो गोया कि आज ये हमारे हक में आजमाइश है दोस्तों। बाज़ लोग समझते हैं कि सिर्फ अल्लाह ताला हमारे मर्तबे को बढ़ाने के लिए आजमाते हैं। कभी हमारे ऐसे गुनाह होते हैं दोस्तों, कभी हमारी ऐसी गलतियां होती हैं, उन गलतियों के नतीजे में अल्लाह ताला हमें आजमाइश से दो चार करते हैं। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि जो कुछ तुम्हें मुसीबत पहुंचती है ये तुम्हारे अपने हाथ के करतूतों का नतीजा है। कभी आसमानी आफत आती है, कभी जमीनी मुसीबत से दो चार होना पड़ता है। तो कभी टटोल के देखिए, हर एक अपनी जिंदगी का जायजा लेकर देखें, मुझसे कितनी गलतियां हो रही हैं, मुझसे कितनी नाफरमानियां हो रही हैं। अगर हम गलतियों से बाज आ जाएं, नाफरमानियों से बाज आ जाएं, ये मुश्किलात हमसे दूर हो सकते हैं। ये जालिम हुकूमतें, हुक्मरान हमसे दूर हो सकते हैं, ये जालिम हुकूमत हमसे दूर हो सकती है अगर हमने ईमान के रास्ते को अपना लिया और अगर हमने अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत कायम कर लिया। यकीनन अल्लाह ताला ये सारे मुश्किलात जो हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि उम्मत मुस्लिमा अमूमन के
मुल्की सतह पर और हिंदुस्तानी सतह पर अगर हम देखते हैं तो उम्मत मुस्लिमा यकीनन बहुत सारी परेशानियों में मुब्तला है और इन परेशानियों से निकलने और आजमाइश में कामयाब होने का वाहिद जरिया है कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मजबूती से थाम ले और अल्लाह की जात पे भरोसा रखें। तो 2019 का जो साल है जिसमें इलेक्शन होने वाला है तो अल्लाह की जात पे उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए और अपनी जिंदगी का जायजा लीजिए और जिंदगी में इस्लाह लाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला जरूर हमारे हक में फैसला फरमाएंगे और ऐसी हुकूमत ले आएंगे जो हुकूमत के इस्लाम और मुसलमानों के हक में बल्कि पूरी इंसानियत के हक में जरूर वो हुकूमत जो नफाबख्श साबित होगी। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम में से हर एक को आजमाइश के मौके पर सब्र का दामन थामने की तौफीक अता फरमाए। आजमाइश के मौके पर रब्बुल आलमीन हम में से हर एक को ईमान पर और तौहीद पर, मनहज मुस्तकीम पर और हक पर बाकी रहने की रब्बुल आलमीन हमें तौफीक अता फरमाए और आजमाइश के मौके पर हराम तरीके से नाफरमानी के जितने उमूर हैं उन तमाम से रब्बुल आलमीन हम में से हर एक की जिंदगी के दामन को महफूज रखे। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल शिर्क वल मुशरिकीन ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام اللهم أصلح أحوال المسلمين في حلب اللهم أصلح أحوال المسلمين في بورما اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اكفنا بحلالك وحرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون